یہ کس مسلم کی بات ہو رہی ہے؟ کہیں ہمارے بابا مسلم تو نہیں ہے؟ عزادارو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا نہیں نہیں یہ ہمارے بابا نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا چہرہ دیکھا کہ بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا کہ تمہیں جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ عزاداران مظلوم کربلا وہی مسلم کے بچے ہیں، مسلم کی شہادت کے بعد کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب کہیں پناہ نہ ملی تو ایک درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، ایک درخت پہ چڑھتے ہیں، رات گزرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مومنہ صبح کے وقت آئی کنویں سے پانی بھرنے، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے چہرے، چاند سے چہرے کنویں میں نظر آئے۔ ایک مرتبہ سر کو اٹھا کر دیکھا تو درخت پہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ بچوں تم کون ہو، بتاؤ اپنا گھر، بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو اس نے ان لوگوں نے بتایا، مسلم کے بچوں نے بتایا کہ ہم مسلم کے بچے ہیں، ہم مسلم کے بچے ہیں۔ وہ مومنہ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ ادھر ابن زیاد ہے جو مسلم کے بچوں کے سروں کی قیمت لگائے ہوئے ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے سر کو جدا کر کے لے کے آئے گا تو انہیں 500 درہم دیا جائے گا۔ آزادارو ایک مرتبہ حارث ہے جو مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہے، اب مومنہ اپنے گھر میں لائے۔ ایک مرتبہ حارث آیا، گھر پہ آیا، کھانا تناول کیا، سو جاتا ہے۔ اب ادھر مسلم کے بچے ہیں، رات کا وقت ہوا، ایک مرتبہ دونوں طرف جاتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا آئی تھی۔ آزادارو ایک مرتبہ یہی مسلم کے بچے ہیں اور حارث بیدار ہو جاتا ہے، مومنہ سے پوچھتا ہے، اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے کون بچے ہیں، کون گریہ کر رہا ہے؟ مومنہ نے کچھ نہیں بتایا، لیکن حارث ہے چراغ کو لیے ہوئے اس حجرے کی طرف گیا جہاں پہ مسلم کے بچے موجود تھے۔ عزادارو ایک مرتبہ اس نے چراغ کو ایک طرف رکھا، حارث نے مسلم کے بچوں کے سروں میں ہاتھ ڈالا، زلفوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا لے کے آیا۔ آزادارو ایک مرتبہ رسیاں باندھنے کے بعد جب صبح نمودار ہوئی، اپنے بیٹے اور غلام کے ساتھ فرات کی طرف چلا، دریا کی طرف چلا، بچوں کو لیا اور ایک مرتبہ ایک تلوار کو لیا اور ایک مرتبہ غلام کو دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ جب غلام آگے بڑھا، غلام نے قتل نہیں کیا کہ میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں قتل کر سکتا، ان چار سے چہروں کو میں کیسے قتل کر دوں؟ حارث آگے بڑھا، اپنے بیٹے کو تلوار دیتا ہے، بیٹا بھی آگے بڑھا قتل کرنے، تو مسلم کے بچوں نے کہا کہ اگر ہمارے بھیا علی اکبر ہوتے تو کبھی اس کی مجال نہ ہوتی کہ ہمیں قتل کر دے۔ آزادارو ایک مرتبہ حارث خود آگے بڑھتا ہے، بچوں کو قتل کرنا چاہتا ہے، چھوٹا بچہ، چھوٹا بھائی اپنے گردن کو آگے بڑھا دیتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، بڑا بھائی کہتا پہلے مجھے قتل کرو، اور اس سے پہلے ایک وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جب ہمیں قتل کر دینا تو ہمارے لباس کو ہمارے خون میں رنگین کرنا اور اس کے بعد مدینے بھیج دینا۔ عزادارو ایک مرتبہ ادھر حارث کی تلوار چلی، مسلم کے بچے قتل ہوئے اور فرات میں بدن کو پھینکا، دریا میں بدن کو پھینکا۔ آزادارو حارث نے وصیت پہ عمل کیا اور ایک مرتبہ بچوں کے کرتوں کو صندوق میں رکھا اور مدینے بھیجا۔ اب جیسے ہی حسین کے گھر پہ پہنچا، ایک مرتبہ مسلم کی اماں، مسلم کی ماں ہے، انہوں نے صندوق کو کھولا، کہتی ہے لگتا ہے میرے بچے آ گئے، لگتا ہے میرے بچے آ گئے۔ عزادارو ایک مرتبہ مسلم کی ماں، ایک مرتبہ مسلم کے بچوں کی ماں جناب رقیہ ہے، جیسے ہی ام رباب کو دیکھا
صندوق کو بند کر لیا. کہیں ام رباب یہ دیکھ کر کہیں انہیں علی اصغر کی یاد نہ آ جائے, کہیں چھوٹے چھوٹے کو کرتوں کو دیکھ کر علی اصغر کی نہ